بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، پارہ نمبر 13 اور قرآن مجید کی مشہور ترین سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پڑھی گئی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں ایک مقدس مقام رکھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے واقعے کو قرآن مجید میں ایک جگہ مکمل شروع تا آخر ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کا نام آپ ہی کے نام پر ہے، سورہ یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے چہیتے بیٹے تھے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی اور اطاعت و فرما برداری اور با اخلاق اور حسن سلوک کی وجہ سے بھی باپ کے چہیتے بیٹے تھے. بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے. طویل واقعہ ہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے نے غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور مصر کے بادشاہ نے خریدا، پھر محل میں پرورش پائی. بہت امتحانات سے گزرے، حالات سے گزرے. پھر ایک وقت آیا کہ وہاں کے مصر کے سلطنت کے وزیر خزانہ بنائے گئے. پھر بادشاہ کے انتقال کے بعد خود بادشاہ بنائے گئے. ماں باپ سے اور بھائیوں سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے علاقے کو قحط سالی میں مبتلا کیا، اور یوسف علیہ السلام حسن کارکردگی کی وجہ سے اور اس خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے جو بادشاہ نے دیکھا تھا، قحط سالی کے ان ایام کے لیے غلہ پہلے ہی آپ نے اکٹھا فرما لیا تھا. لہذا قحط سالی کے زمانے میں اپنی سلطنت میں بھی اور حدود سلطنت کے باہر سے بھی جو لوگ غلے کے لیے آتے انہیں فراہم فرماتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر کا رخ کیا غلے کے حصول کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ عطا کیا، دوبارہ حاضر ہوئے، پھر غلہ عطا کیا، تیسری مرتبہ حاضر ہوئے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اور پھر والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو لانے کا حکم دیا بھائیوں کو.
حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا جبہ عطا فرمایا کہ یہ لے جائیں. یعقوب علیہ السلام اس جبے کی وجہ سے دور اس کی خوشبو یوسف علیہ السلام کی محسوس کی اور بہت خوش ہوئے. پھر تمام بھائی اور والدین مل کر مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. جب سارے بھائی اور ماں باپ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں کے رواج کے مطابق آداب بجا لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ھذا تأویل رؤیایا، یہ اس خواب کی تعبیر. ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اسی دعا کا ذکر کیا. اس دعا میں شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے میرے اوپر انعامات کی بارش کی، ظاہری انعامات بھی عطا کی اور باطنی انعامات سے بھی نوازا، دنیاوی انعامات سے بھی نوازا اور اپنی صفت علم سے خاص حصہ مجھے عطا کیا. ظاہری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت عطا کی اور باطنی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے خدا کے دربار میں ذکر کیا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرا رب آپ نے مجھے ملک کا، سلطنت کا کچھ حصہ آپ نے عطا فرمایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم آپ نے مجھے عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا میں میرے کارساز ہیں اور آخرت میں بھی آپ ہی میرے کارساز. یہاں تک اللہ کے انعامات اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی. اب دعا فرما رہے ہیں، اب گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے دنیا میں مجھے ملک بھی دیا اور تعبیر کا علم بھی دیا، آپ آسمان و زمین کے خالق ہیں. دنیا میں جس طریق پر آپ نے مجھے نوازا، آخرت میں بھی آپ ہی نوازنے والے ہیں. لہذا توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں موت عطا فرما. یعنی جب میری موت آئے تو میں مسلمان رہوں، آپ کا فرما بردار رہوں، حالت اسلام پر رہوں، حالت ایمان پر رہوں. فرما بردار ہونے کی حالت میں مجھے موت عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. آپ اندازہ لگائے، نبی وقت ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، نبی، اور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری و باطنی علوم سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی نے جو الزام لگا تھا اس الزام سے آپ کو بری کیا. لیکن اتنے اونچے منصب اور مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے
فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات عطا فرما، فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آپ اندازہ لگائے کہ آخرت کا اپنے آخری وقت کا فکر حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا ہے۔ یہ ہے وہ فکر، انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور جو زندگی گزرتی ہے اس کا اعتبار اس کے آخری وقت پر ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت کیسے گزرتا ہے، موت کیسے آتی ہے، کن حالات میں موت واقع ہوتی ہے۔ جس وقت موت طاری ہوتی ہے اس وقت وہ حالت ایمان پر باقی رہتا ہے یا ارتداد کا شکار ہے یا شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ کے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے تمام بچوں کو جمع فرمایا اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچے یکجٹ ہو کر کے آپ کے اور آپ کے والد اسحاق اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی، ایک خدا کی عبادت کریں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو ان کے اپنے آخر وقت میں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہو رہی۔ خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے نمبر 2 پر، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم ہرگز مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، فرما بردار رہو۔ تو جب انبیاء کو اپنے بچوں کے تعلق سے اور نبی کو خود اپنی ذات کے تعلق سے اپنی آخرت کی اتنی فکر لاحق ہے تو میرا آپ کا شمار کس خانے میں ہے؟ ہم لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں کتنا فکر مند رہنا چاہیے اور ہر پل اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ جس حالت میں زندگی گزر رہی ہے اس سے بہتر حالت میں موت واقع ہو، حالت ایمان میں فرما بردار ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ اس کی فکر مجھے اور آپ کو کتنی کرنی ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت بتلا رہی ہے۔ ایک نبی کو اپنی آخری وقت کا فکر ہے تو ہمارے لیے تو ہر وقت اس کا استحضار چاہیے۔ اور آج کل کی جو موتیں واقع ہو رہی ہیں اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کب مر رہا ہے۔ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا تھا لیکن حالات ہوتے تھے، عمر ہوتی، بیمار ہوتا، مایوس ہوتا، موقع ملتا، لیکن اب مواقع نہیں مل رہے۔ صحت مند اور کم عمر نوجوان گھنٹے 2 گھنٹے میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی اور قوی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر باقی رہنے اور اس کو باقی رکھنے کی فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔